ڈیموکریٹس کی قیادت نائب صدر مائک پینس پہ زور دے رہی ہے کہ وہ آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت صدر کو نااہل قرار دینے کا جو عمل ہے وہ شروع کریں۔ امریکی آئین کی اس ترمیم کے مطابق نائب صدر اور کابینہ کی اکثریت کو تحریری طور پہ کانگریس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ صدر اپنے فرائض کی انجام دہی کے قابل نہیں رہے، اور پھر ایسے میں نائب صدر قیادت سنبھال لیتے ہیں۔ ڈیموکریٹک لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ اگر نائب صدر مائک پینس کچھ نہیں کرتے تو پھر وہ خود صدر ٹرمپ کے خلاف کانگریس میں مواخذے کی تحریک چلائیں گے۔ صدر کو عہدے سے ہٹانے کے مطالبے میں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے بعض ارکان بھی شامل ہیں۔ اس وقت ہم چلیں گے نخبت ملک کی جانب یہ جاننے کے لیے کہ ایسی کسی بھی کوشش کی کامیابی کا امکان کتنا ہے۔ نخبت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے ہیں۔ نخبت 25ویں ترمیم استعمال کرنے کے لیے کابینہ کی اکثریت کا متفق ہونا لازمی ہے، اور جیسے ہم نے بتایا بھی کہ نائب صدر کا اس ایفرٹ کو لیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور امپیچمنٹ کی اگر بات کریں تو اس کے تحت بھی عہدے سے برطرفی کے لیے ضروری ہے کہ سینٹ کی اکثریت صدر کو قصوروار ٹھہرائے بھی۔ تو دونوں ہی جو ایشوز ہیں ان پہ قانونی تقاضے جو پورے کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے جس اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ملتی نظر آ رہی ہے کیا؟ جی، وہ اکثریت تو ملتی نظر نہیں آ رہی، لیکن میں اس سے پہلے یہ بتا چلوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ 25ویں ترمیم جو ہے اس کی بحث جو ہے وہ واشنگٹن کے سیاسی ایوانوں میں گونجی ہے۔ اس سے پہلے اکتوبر 2020 میں جب صدر ٹرمپ کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی تو اس وقت نینسی پیلوسی نے جو ہاؤس اسپیکر ہیں انہوں نے ایک قانون متعارف کروایا تھا جو 25ویں جس میں ان کا کہنا تھا کہ 25ویں ترمیم کے تحت ہی ایک ایسا بائی پارٹیزن یا دو طرفہ کمیشن قائم کیا جائے جو صدر کے عہدے پہ جو شخص تعینات ہو اس کی موزونیت کو جج کر سکے۔ تو یہ کہتی چلوں کہ اس موقع پہ پریس کانفرنس میں نینسی پیلوسی نے یہ ضرور کہا تھا کہ اس قانون کو متعارف کروانا کا مقصد جو ہے وہ صدر ٹرمپ نہیں ہے بلکہ لیکن وہ اس کا محرک ضرور بنے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اکثریت جو ہے وہ چاہیے، بالکل ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ نینسی پیلوسی اور چک شومر جو ہے ان دونوں نے کہا کہ اگر 25ویں ترمیم کے تحت صدر کو نہیں ہٹایا جاتا تو ان کا دوبارہ مواخذہ ہوگا، لیکن اس صورت میں سینٹ کی اکثریت چاہیے، اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں فروری 2020 میں صدر ٹرمپ کو مواخذے سے بری کر دیا گیا تھا کیونکہ سینٹ میں جتنے بھی ریپبلکن ارکان تھے 53 انہوں نے جو ہے اس کے جو آرٹیکلز تھے مواخذے کے اس کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا تھا۔ مائک پینس کے بارے میں بتاتی چلوں، جیسے آپ نے کہا کہ مائک پینس ہی ہیں جو کہ اس 25ویں ترمیم کے تحت جو پروسیس ہے اس کا آغاز کریں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک جو اطلاعات ہے ابھی تک انہوں نے جو 25ویں ترمیم کے تحت صدر کو عہدے سے ہٹائے جانے پہ رضامندی جو ہے وہ ظاہر نہیں کی ہے۔ جی، اس کے علاوہ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ہم نے پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کی تو بات کی، کیپٹل کی جو بلڈنگ اٹ سیلف ہے اس کی بھی سیکیورٹی میں اب تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اور بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ تھا کیسے ممکن ہو گیا، لوگ اندر آنے میں کامیاب کیسے ہو گئے۔ تو اس حوالے سے سیکیورٹی ایسپیکٹ سے جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی بتا دیجیے۔ جی بالکل، امریکہ کی جو فیڈرل ایجنسیز ہیں جن میں FBI بھی شامل ہے، ان سب نے مل کے ایک کرمنل انویسٹیگیشن، ایک مجرمانہ تحقیقات کا آغاز کیا ہے کیپٹل ہل کی عمارت کے محاصرے کے بارے میں، اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ فیڈرل عدالت میں 15 لوگوں پہ فسادات کے الزام عائد کیے گئے ہیں، جبکہ 40 لوگ ہیں جن کے اوپر ان فسادات کو ہوا دینے کا الزام اور قانون کی خلاف ورزی کا جو عمارت کے اندر غیر قانونی طور پہ داخل ہونے کا جو الزام ہے وہ عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک عمارت کی سیکیورٹی کی بات ہے تو حکام نے بتایا ہے کہ نیو یارک، ورجینیا، میری لینڈ اور دیگر ریاستوں سے 6200 کے قریب نیشنل گارڈز ہیں جو اس وقت DC شہر میں تعینات ہے۔ کیپٹل کی عمارت کے باہر 2 میٹر اونچی ایک نئی فینس جو ہے اس کو لگایا گیا ہے، جس سے حکام کہہ رہے کہ پھلانگا نہیں جا سکتا، وہ عمارت کے ارد گرد رہے گی 30 دن تک۔ بہت شکریہ، نخبت ملک ہمارے ساتھ تھیں۔ تھینک یو فار دیز اپڈیٹس۔